جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا، آج میں نے جیسے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، ایک دوسرے سے کچھ سیکھیں، اور قرآن کے حوالے سے ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بیسیکلی کیا ہے کہ جب بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، اور آگے آگے چونکہ ظاہر ہے قیامت کی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی، قیامت صغریٰ بھی اور کبریٰ بھی آئیں گی، اور اس میں ہم ایک نشانی جانتے ہیں کہ دجال ہے، اور دجال ہے ہی دجل سے، یعنی فریب سے، دھوکہ۔ تو اس میں اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے دھوکے تو اس وقت ہی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور سب سے بڑا دھوکہ تو یہی ہے کہ انسان جو بھی میڈیا ہے اس میں ہم اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ اپنے اصل مقصد سے نظر ہٹائے ہوئے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے سورہ المومنون کی آخری آیات جو آپ لوگ ترجمہ ہی پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کے پلڑوں کو بھاری کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ہم کتنی ہی دفعہ اسی سے غافل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات لایانی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت حساس مومن جو ہیں وہ بہت زیادہ غمگین ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں ادھر ادھر مسلمانوں کی حالت پر، اور وہ غم کے اس دوراہے پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ اپنے فرائض کو بھی انجام نہیں دے پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری سچویشنز میں بھی آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہوں۔ کوئی ایک ہے تو وہ ویڈیوز ہی دیکھے جا رہا ہے، تبصروں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کرتے کرتے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ مجھ سے ان چیزوں کا سوال نہیں ہے، اصل میں تو مجھ سے میرے شاکلہ جیسے آپ میں سے جو میری کلاس میں ان کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے نا، جس میں ہم بھیجیں گے ہیں، وہاں پر ہم اپنا کیا عمل کر رہے ہیں، تو ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سارے شیطان کے وار ہوتے ہیں، کاری وار ہوتے ہیں کہ بہت اچھے مومن بھی اس میں پھر بہہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ رات کو لایانی بحثوں میں ایسے پڑے کہ جیسے اب فجر جلدی ہو رہی ہے تو فجر کے وقت نہیں اٹھ پائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھیں فرض گوا دیا نا۔ اور فجر کی تو سنتوں کی اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے کہ اس کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں، تو پھر فرائض کا اندازہ کریں کہ ان کا کیا حال ہوگا، سبحان اللہ۔ لیکن کتنی ہی دفعہ ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ تو فرائض کی بات ہو رہی ہے نا۔ بہت سے تہجد گزار جن کی تہجد کی عادت ہوتی ہے، یعنی جب وہ اپنی اولڈ ایج کو پہنچتے ہیں تو وہ بھی انہی میں، ظاہر ہے اس وقت وہ بوریت میں ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، ارد گرد لوگ ان کو سنبھالنے والے نہیں ہیں، تو وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے اس میں پڑ جاتے ہیں، اور برسوں پرانی جو ان کی تہجد کی عادت ہوتی ہے وہ بھی ان سے چھٹ رہی ہوتی ہے، اینڈ سو آن۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں ہم بھی انہی فتنوں کا شکار تو نہیں ہیں، کہ ایک طرف تو فتنے ہیں اور حق و باطل کا میدان گرم ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائش پہ آزمائش ڈال رہے ہیں، تو اس میں ہم سب کی بھی آزمائش ہے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں اور کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دوسری حالت یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ غمگین ہو جائے، اور تقدیر پر شکوے کرنا، اللہ سے شاکی ہونا کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہیں، کیوں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہونے دے رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ایسا ہو رہا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک اقتدار کی دوڑ ہے جس میں اوورآل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، نان مسلمس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری رہنمائی پہلے ہی سورہ البقرہ میں فرما دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور پھر آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ جیسے آج ہی پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو چونکہ اس کام میں فرشتے بھی مامور ہونے تھے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کتنے زیادہ مامور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کام کی خبر دی اور ان کو فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی ایسا جو میرے احکامات کے مطابق زمین کا نظام چلائے گا۔ تو وہ کہنے لگے اتجلو فیہا من یفسد فیہا، یعنی تو کیا ایسے کو زمین میں نائب بناتا ہے جو فساد کرے، ویسفک الدماء اور خون بہائے۔ اب فرشتوں نے یہ بات کس بنا پر کہی تھی
کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ چونکہ انسان کو اختیار کی آزادی دی جائے گی، وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، اور اسی طرح انسان سے پہلے اس زمین پر جن آباد تھے، اور انہوں نے بھی بہت زیادہ، یعنی یہی جو خون ریزی آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہی کچھ انہوں نے کیا کہ یعنی بہت بلڈ شیڈ ہوا۔ فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے ان جنوں کو مار مار کر ویرانوں کی طرف بند کیا یا پانیوں کی طرف بند کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے کہنے لگے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یعنی تجھے پاک قرار دیتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ تو ہر نقص سے پاک ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ تیرا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ دراصل اپنے اس سوال کی تشفی چاہ رہے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر دیکھیں اسی رکوع میں نا ہمارے سوال کا جواب ہے، سبحان اللہ، کہ یہ تو ہونا تھا، یہ خون بھی بہایا جائے گا زمین پر، اور اس طرح سے فساد بھی ہوگا، اور فساد آپ دیکھیں گے اپنی آخری انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے کہ انسان نے کتنے مہلک ہتھیار خود ہی کو تباہ کرنے کے لیے تیار کر لیں، یعنی انسانیت کا انسانیت سے تعلق ہم دیکھتے ہیں کیسا ہو گیا ہے، اور اس کا اثر پوری زمین کے رہنے والے باشندوں پر ہو رہا ہے۔ اور اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ ظاہر ہے نان مسلمز بھی اسی میں ہی ہیں، یعنی صرف مذہب کے نام پر نہیں ہو رہا، بعض اوقات اقتدار حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ بھی ہو رہا ہے، اور بعض اوقات ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ کالوں کے ساتھ جو ان سا پوری دنیا میں ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں کیسا سلوک ہوتا رہا، تو وہ صرف کیا تھا، وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر یہ ظلم کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ آتا ہے کبھی یہ سوال، کبھی ہوتا ہے کہ کیا مسلمان اتنے ہی یعنی ہیں اور ہم نے یعنی ایسا کیا جرم کر دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہیں پر ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو مخلوق پیدا کی نا، اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے تھے جس کو پوری اختیار کی آزادی دی جائے، اور وہ اپنی مرضی سے جو کرے، اور اس کے بعد وہ ثواب کما لے یا اپنا بدلہ پا لے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر جانتے تھے کہ شیطان کیا کرے گا، لیکن اس کو پیدا کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں ایسے سرکش لوگ پیدا ہوں گے جو یہ سب کچھ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ ہونے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سارا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شر اور خیر دونوں کی تمیز رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتے ہیں، رسول کیا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں آتے ہیں اور لوگوں کے اندر خیر کو ابھارتے ہیں تاکہ وہ عمل کر گزریں جس سے وہ اللہ کے ہاں بہترین ثواب پالیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا فرمایا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے شیطان کو کیوں پیدا کیا گیا، کیوں اتنی مشکل ہمارے لیے؟ تو اس کا جواب وہی ہے کہ ایک وہ مخلوق جس کے اندر اختیار نہیں تھا، وہ تو اللہ کے پاس تھی، وہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں، لیکن یہ مخلوق ایسی ہے کہ اس کو اختیار کی آزادی دی گئی اور اس کے آگے امتحان رکھے گئے کہ اب کر کے دکھاؤ اور پھر وہ بدلہ پالو جو اللہ کے ہاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، اور شیطان اور اس کے کارندوں کا کام کیا ہے کہ وہ انسان کے اندر کے شر کو ابھارتے ہیں اور پھر اس سے وہ کرواتے ہیں جو یعنی سارا کچھ برائی کے جو بھی کام ہیں وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے، شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ شیطان کو پیدا کیا گیا کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میری بات یہاں سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خیر و شر کی تمیز رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر فاجر بننے کی بھی نعوذ باللہ وہ ایک استعداد رکھی گئی ہے، وَتَقْوَاهَا، اور متقی بننے کی بھی صلاحیت ہے۔ اب جب رسول بھیجے جاتے ہیں تو وہ ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں اور ڈراتے ہیں، تو ہمارے اندر خیر کی قوتوں کو ابھارتے ہیں تاکہ ہم عمل پر آمادہ ہوں اور اللہ کے ہاں کی جنتیں پالیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ شیطان اور اس کے کرندے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر شر کی قوتوں کو ابھارتے ہیں، ان کو اس حد تک انسٹیگیٹ کر دیتے ہیں کہ انسان ایسے برے برے اعمال کر گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی عمل ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا، وہ باقاعدہ اس کے اندر سے ایک تحریک ابھرتی ہے، پھر اس کے ہاتھ وہ عمل کر گزرتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس دنیا میں کیا، یعنی حق و باطل کا ایک میدان گرم ہونا ہے، اور پھر قیامت والے دن جب ہم اٹھیں گے نا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ان کافروں کو جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے اس پوائنٹ پہ سوچے کہ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی پچھلی اقوام گزری ہیں، اگر ہم ان کے حالات و واقعات جانیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفر، شرک
کو ہونے دیا. یہ کافر ظالم لوگ تھے. مختلف اقوام کو آپ یاد کر لیں، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے نوح علیہ السلام کو کتنے سالوں ستایا اور مان کے نہیں دیے. اس طرح ہود علیہ السلام کی قوم ہے، سمود ہیں، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو. یعنی کہ امیجن کریں کہ ایک بندہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، صرف اللہ کا پیغام دے رہا ہے، اور اس کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی ہے کہ جس میں پورا شہر ہی تباہ ہو جائے. صرف ایک بندے کو ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا الاؤ دکھایا گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قوم لوط کو دیکھیں، اپنے آواز و نصیحت کرنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے پاک باز بنے پھرتے ہو، ہمارے دیش سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ خود گندگی میں مبتلا تھے، ایسے گندے فعل میں، ایسے شنی فعل میں مبتلا تھے کہ اس سے پہلے اس دنیا میں کسی نے یہ فعل نہیں کیا تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو بھیجا گیا فرعون کی طرف. فرعون نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کے لوگوں نے نہیں کیا تھا. اس نے خود ہی کو رب کہنا شروع کر دیا، کہلوانا شروع کر دیا. حالانکہ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، واش روم جاتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح سو آن باقی بھی ساری قومیں آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کفر و شرک کو زمین میں ہونے دیا. یعنی عاد و سمود کی قومیں اتنی طاقتور تھیں اور وہ اتنے ظالم اور جابر لوگ تھے. یعنی شرک تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ظالم جابر تھے. اور فرعون کی یعنی کہ ظلم دیکھ لیں کہ پہلے بیٹے کو، ہر خاندان کے پہلے بیٹے کو مروا دینا، بری طرح سے اذیت دینا، پھر عورتوں کو اپنی ملکیت میں لے لینا، اور اسی طرح اور بھی اس کے جو بھی مظالم ہیں، ہاتھوں میں کیل ٹھکوانا، یا بے شمار ایسے مظالم ہیں کہ یعنی کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی انسان کی روح تھر تھر آ جاتی ہے نا. آسیہ علیہ السلام پر اس نے جو کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے دیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اتری، نشانیاں اتریں. مثلاً طوفان نوح آیا. یہ وہ طوفان تھا جس کی آج بھی ہسٹورین کو بھی پتہ ہے. یعنی بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہماری تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہسٹورینز کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہ طوفان تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے پانی کے دھارے کھول دیے تھے. سبحان اللہ. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی عاد، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا. ایک ایسی ہوا جو 7 دن 8 راتوں مسلسل ان پر چلتی رہی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور قوم تھی، لیکن وہ جتنے متکبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ میری ایک ہلکی ثقیف سی چیز، یعنی ہلکی لطیف سی چیز تمہیں کیسے ہلاک کر سکتی ہے. اور یہ مسلسل ان پر چلی کہ وہ ان کو ایسے پٹکا کے مارتی تھی. لمبے لمبے قد کے وہ تھے کہ قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ ایسے پڑے رہ گئے جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے ہوں، کیونکہ کھجور کے تنے لمبے ہوتے ہیں نا، تو سر کٹ کے ایک طرف جا گرتا تھا اور تنا پڑا رہ جاتا تھا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ ہوا جو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، جیسے آج موسم دیکھیں کیسے ہوا چلے تو کیسے، لیکن اسی ہوا کو اللہ نے اتنا طاقتور کیا ان پر کہ اسی نے ان کو ہلاک کر دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں سمود کو اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار چنگاڑ سے ہلاک کر دیا. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دی. قوم لوط نے جو فعل کیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، نہ صرف یہ بستیاں یعنی کہ تباہ کر دی گئیں، بلکہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے ایک پر سے، صرف ایک پر کی نوک سے پوری بستیوں کو اوپر اٹھایا اور اوپر سے نیچے دے مارا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی ظاہر ہوتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ تو عظیم ہیں، لیکن اللہ کی ایک مخلوق، ایک فرشتہ جن کے 600 پر ہیں اور وہ بہت قوی اور امین ہیں، ان کے صرف ایک پر کی ٹھوکر سے پوری زمین کا قطع اٹھ جانا. اور یہ جتنی بھی بستیاں تھیں، یہ ساری 5 تھیں شاید، یہ ساری کی ساری بستیاں اوپر اٹھا کے لے جائی گئیں اور الٹا کے ماری گئیں. جیسے ان کا عمل تھا ویسے ہی ان پر مار پڑی. اور پھر بحر مردار کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس قدر گندا ہے کہ اس میں کوئی لائف نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، صرف فلوٹ ہی کر سکتے ہیں، اور اتنا وہ تعفن والا ہے کہ وہاں پر آپ رہ نہیں سکتے، نہ آپ وہاں پر جا سکتے ہیں. اور یہ ساری نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اسی طرح موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے جب اس کو بلایا ہے فرعون کو اور یہ نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے سمندر کو پھاڑ دیا. یعنی اتنی بڑی نشانی کہ یعنی پانی جو ہے وہ پہاڑوں میں تبدیل ہو کے سائڈ پر چلا گیا اور درمیان کا راستہ ان کے لیے خشک ہو گیا. اور جب وہ گزرے ہیں اس میں سے اور فرعونی سارے سمندر میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آگے پہنچے بنی اسرائیل اور انہوں نے پانی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے
پتھر کو پھاڑ کر پانی نکالا. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کو پھاڑ کر پتھر بنایا جا رہا ہے اور یہاں پر پتھروں سے چشمے بہہ رہے ہیں. وہ اس پتھر کو لے لے کے جہاں جاتے تھے اور جتنے وہ قبائل تھے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی نکال دیا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا. ان کا ہاتھ کیسے روشن ہو جاتا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو لاٹھی عطا کی گئی تھی. اور یہ لاٹھی کا ایک کرشمہ تھا، بیسیکلی معجزہ تھا. اللہ کے حکم سے پانی بھی پھٹا اور اسی طرح پتھر پھٹے اور ان سے پانی جاری ہو گیا. اور یہ عصا جو تھا وہ ایک چلتے پھرتے سانپ میں تبدیل ہو جاتا تھا. اور یہ جادو نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شیطان یہ سب کچھ نہ کرتا، وہ چیلنجز نہ ہوتے انسان کے سامنے، اگر کافروں کا کفر نہ ہوتا، انکار کرنے والوں کی دشمنی نہ ہوتی، تو یہ نظر آنے والی نشانیاں ظاہر نہ ہوتی. ٹھیک ہے، کون جانتا ید بیضا کیا ہے اور عصائے موسیٰ کیا ہے. ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک ڈگر پہ زندگی چل رہی ہوتی. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. سورہ شورا کی آیت ہے. اور واقعات بیان کرنے کے بعد بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہی آیات فرماتے ہیں جو اینڈ پہ آ رہی ہیں. پہلے فرمایا فقط ذبوہ فاخلقناہم، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں ہیں ان کے اکثر ایمان لانے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو اتارا کہ ان قوموں کو ہلاک کیا اور انبیاء کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہر دفعہ بچا لیا جاتا تھا، تو اس میں ایک نشانی تھی. لیکن کیا ہے کہ اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ نشانیاں تو ظاہر ہو رہی ہیں. کفر اور جہود جو ہے اپنے آخری حدوں تک جا پہنچا ہے کہ یعنی کہ دل پکڑ میں آ جاتا ہے کہ اتنی تباہی اتنی خون ریزی ہو رہی ہے اور فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیں. یہی ہمارا تقدیر پر ایمان ہے کہ ہم نے تقدیر پر شاکی نہیں ہونا. آخری آیت میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہی بہت زبردست رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے اور بخشش مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، ان پر رحم بھی فرماتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہمارے لیے کیا ہے، شکوہ اتارا ہے کہ اتنی نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لاتے. تو ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم پلٹ آئے، کیا ہم نے وہ تمام کام چھوڑ دیے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ہمارے سامنے تو دیکھیں نا، ہم سے پہلے جو فوت ہو گئے انہوں نے تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں نہیں دیکھی. بہت ہوتا تھا، جنگیں تو شروع سے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم بچپن میں مسئلہ کشمیر پڑھتے رہتے تھے، مسئلہ فلسطین تو بہت ہی پرانا ہے، جب سے مجھے تو لگتا ہے بچپن سے ہی میرا تو ہے. تو اور ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے بھی یہ سب کچھ دیکھا. لیکن کیا ہوتا تھا کہ میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، تو اور ویسے بھی اتنے خون ریز قسم کے یہ جو ہتھیار ہیں نا، یہ تیار نہیں تھے ہوئے. کسی نے کوئی بندوق چلا دی، یا گھروں میں ہی بعض اوقات فساد ہو جاتا تھا، تو کبھی خبر میں ایک لگ گئی، کہیں پڑھ لی، اور یا پھر یہ ہے کہ ان ملکوں کی خبریں کہیں پہنچ گئیں، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک دن جنگ ہوئی اور پھر ختم ہو گئی. ظاہر ہے انسان ہی لڑ رہے ہیں نا آپس میں، تھک کے گر گئے. اب تو مشینیں ہیں، ایک مشین ایک دفعہ چلتی ہے اور سینکڑوں ہزاروں کا صفایا کر دیتی ہے. تو یہ نشانیاں جو ان سی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم سے پہلوں نے تو کچھ اور طرح سے دیکھی، ان کے لیے اور اتاری گئیں. ہمارے لیے تو یہ واضح طور پر، اور میڈیا موجود ہے ہمیں یہ خبریں پہنچانے کے لیے. تو کیا ان تمام نشانیوں کے اترنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی شان، جو اللہ تعالیٰ کی کمال ربوبیت ہے، اس پر ایمان لے آئے کہ ہمارا رب مکمل طاقت رکھتا ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس سب کو ہونے دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ حقیقتاً وہ دیکھ رہا ہے اور وہ نگران ہے اس سب کا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے نافذ ہو رہی ہے باوجود اتنی دعاؤں کے. حج میں کیا آپ جانتے ہیں کتنی دعائیں مانگی گئی ہوں گی. بہت سے ایسے باشعور مومن ہیں کہ ان کی دعاؤں میں ہر وقت امت کی دعائیں شامل ہوتی ہیں. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ امت سے اپنے عذاب کو پھیر دے. تو لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نافذ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کامل ملکیت ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ دراصل ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ کیا اب بھی نہیں پلٹو گے. ٹھیک ہے، ابھی جیسے میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کیوں ہونے دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہوگا تو انسان وہ کمال کے درجات حاصل کرے گا. ادروائز تو ہمیں ایک روٹین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ جس شخص کو گاڑی چلانی آتی ہے نا، اور ایک ایسے مقام پر اس نے پہنچنا ہوتا ہے جہاں پر وہ کتنے سالوں سے وہاں پہ پہنچتا ہے اپنی جاب پلیس پہ،
تو وہ چلتا رہتا ہے. کسی ایک دن وہ ٹھوکر لگتی ہے اس کو, یعنی راستے میں اسپیڈ بریکر آتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ چونک جاتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے آزمائش کے لیے بھی, ہمیں جگانے کے لیے اس طرح مختلف امتحانات ہماری زندگی میں لاتے ہیں. اور یہ بعض اوقات انفرادی طور پہ ہوتے ہیں, بعض اوقات اجتماعی سطح پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی, یہ تو اجتماعی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے نا, اجتماعی آزمائشیں ہیں جو آ رہی ہیں مسلم امہ پر. لیکن انفرادی طور پر بہت سے افعال اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہونے دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بات ہے کہ یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی نافذ ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا راضی ہے اس سارے فساد سے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. اسی طرح جیسے کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہوتی تو اللہ کے حکم سے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ اس پہ یعنی راضی نہیں ہے کہ میں نے مومن کو تکلیف پہنچائی. یہ اس کو کیوں پہنچائی جاتی ہے؟ تاکہ وہ بلند درجات پالے جو کہ اللہ نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اور وہاں تک وہ پہنچ نہیں پا رہا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے کہ صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں وہ اونچے محلات ہیں, تو آپ صبر کریں گے؟ آپ کے سامنے چائے پڑی ہوئی ہے, اب آپ کیوں صبر کریں بھائی, چائے ہم نے پینی ہے. لیکن جب روزے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کرنا ہے صبر بھائی. انہی دنوں کے روزے ہم رکھتے ہیں کیونکہ فرض ہوتے ہیں. لیکن اب آج کل آپ میں سے کون 3 روزے رکھ رہے ہیں مہینے کے؟ ٹھیک ہے, ان پہ بھی اجر ہے. بالکل اسی طرح جب ہم صحت مند ہوتے ہیں نا, تو ہم وہ اتنا گڑ گڑا کے اللہ کے حضور نہیں جھک رہے ہوتے جتنا ہم پہ کوئی مصیبت آتی. جب بیماری آتی ہے تو ایسے انسان ٹوٹتا ہے اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے, یا ہم سے کوئی محبوب چیز روک دی جاتی ہے. کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کو محبوب ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے, کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہے, کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے, یا یہ کہ وہ قرآن ہی کی تعلیم سیکھنا چاہ رہا ہے, یا وہ حج پہ جانا چاہ رہا ہے, یا وہ عمرے پہ جانا چاہ رہا ہے. اب یہ سارے ثواب کے کام ہیں نا, لیکن اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. آپ نے کبھی سنا ہوگا ایسی تمنا لوگ لیے دل میں ہی چلے جاتے ہیں کہ حج اور عمرہ نہیں کر پاتے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر سال لے جا رہے ہیں, وہ عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں, حج پہ حج کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ جو حج پہ حج کر رہا ہے وہ اس کے ذریعے سے کما رہا ہے, اور یعنی اپنے ثواب کو. اور جس کو اللہ نے روکا ہوا ہے وہ جیسے گڑ گڑا رہا ہے, اللہ کو اس سے وہ مطلوب ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ مسجد کو بنانے کا ثواب کتنا زیادہ ہے نا, لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے. بعض اوقات ہم گھروں کی رکاوٹوں کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں, بعض اوقات ارد گرد کے لوگ اجازت نہیں دے رہے ہوتے. لیکن وہ آپ کی تمنا جو ہے نا, اور وہ جو نیت ہے, وہ اللہ کو اتنی محبوب ہے, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بلند درجات دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ سے خواہش کرتے ہیں یا اللہ میرے درجات اپنے ہاں بڑھا دے, مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہماری سستی ہماری جان نہیں چھوڑتی, ہم کمٹمنٹس بڑی کرتے ہیں لیکن ہم نہیں وہ کام کر رہے ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں, ہم سے وسائل چھین لیے جاتے ہیں, نعمتوں کی کمی ہو جاتی ہے, ہم بیمار ہو جاتے ہیں, کوئی اور مصروفیت آ جاتی ہے, تو پھر ہم گڑ گڑاتے ہیں, پھر ہم اللہ سے جڑتے ہیں. پھر وہ نمازوں میں اتنا خشوع اور خضوع ہوتا ہے کہ وہ درجات جو ہم اس نیک عمل کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس صبر کے ذریعے سے پاتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے شکوہ نہیں ہے. یعنی کوئی شخص یہ کہ میں ہی کیوں آزمایا جاتا ہوں. اور یہ چیز اتنی اہم ہے کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ہمارے اندر نہیں ہے, ہماری نسلوں میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بھی میں نے آپ سے آیات پڑھوائی نا کہ جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوگے وہ دل پسند عیش میں ہوگا وہاں پر. تو وہ اعمال کے پلڑے صرف مومنوں کے بھاری ہونے ہیں, کافروں کے لیے تو میزان عمل نہیں کھڑا کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایمان پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے اعمال صالح پر بھی. اور ایمان میں اللہ کی تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے. خالی اللہ پر ایمان نہیں لانا کہ رب میں تجھ سے راضی ہوں, جب تک میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے میں تجھ سے راضی ہوں. جو ہی اللہ میرے ساتھ مجھے کوئی آزمائے تو میں کہوں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, واٹس دس ربش. اس طرح کے الفاظ بچوں کی زبانوں پر ہوتے ہیں. بعض اوقات یہاں تک کہہ دیتے ہیں اٹس انفیئر, اور بچوں کو خیال دلانا پڑتا ہے کہ بھئی ہے تو اللہ کے حکم سے, اللہ کی طرف سے, نعوذ باللہ من ذالک. تو نہ صرف یہ کہ ہمیں خود اس سے رکنا ہے, اپنی زبان کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے فکرے منہ سے بول جاتے ہیں, کیونکہ زبان پہ وہی آتا ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے. دل میں شکوہ ہے نا
کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں، فلاں کے تو کے پاس مال بھی بڑا ہے، اس کے بچے بڑے اچھے ہیں، اس کے پاس ایسی آزمائشیں نہیں ہیں، فلاں ہے، اس طرح کی یہ سب تقدیر پر شکوے ہوتے ہیں اور ہم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی ایک بڑی اسکیم کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان کی اپنی آزمائشیں تھیں، ہم آج ان چیزوں کو دیکھیں گے جو فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، نہ صرف اجتماعی سطح پر ہیں بلکہ انفرادی سطح پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا کہ کون سا بندہ شکر اور صبر کے کس مقام پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے اتارا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو نعمتیں دی گئی ہوئی ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ فلاں دیکھنے میں بڑا امیر ہے، اس کی زندگی میں اور طرح کی آزمائشیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے اولاد اتنی اطاعت گزار نہ دی ہو، وہ ہر وقت اولاد کی مصیبت میں پڑا رہتا ہو، اس کی تو نیندیں ہی حرام ہو اور آپ اس کے ظاہری مال کو دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تقدیر اور ایمان ہے نا، یہ ہمارا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا رضیت باللہ ربًا، وہ صرف منہ سے کہنا نہیں ہے صبح کے وقت، اس کو محسوس کرنا ہے کہ یا اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، آپ مجھے جس بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں، جو بھی میرے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ مجھے نعمتیں عطا کرتے ہیں میں اس پر شکر ادا کرتی ہوں، اور چاہے مجھے آپ مصیبت میں مبتلا کریں تو میں اس پر بھی الحمدللہ علی کل حال ہی کہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کیا اس کو پسند کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ مصیبت کو انسان ناپسند کرتا ہے، جیسے موت کی تکلیف کو انسان ناپسند کرے گا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ مومن کے لیے تو وہ بڑا خوبصورت وقت ہوگا کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے موت کی تکلیف سے تو وہ گزرے گا اور وہ اس کو ناپسند بھی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ اسی طرح بیماری آتی ہے تو ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ، لیکن اس میں مومن سے مطلوب کیا ہے کہ وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں بے چین ہوں اس وقت، یہ پھوڑے اور یہ جو میرا پانی پڑ گیا ہے جسم میں، یہ مجھے چین نہیں لینے دے رہا، لیکن تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم جو تو نے ہم پہ ڈالی ہم اس پر شکوہ نہیں کریں گے، اللہ سے شکوہ نہیں کریں گے، ہاں اس تکلیف کا ہم علاج کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم چونکہ ہم اللہ سے راضی ہیں تو ہم اس کو ایز اٹ از چلنے دیں، نہیں، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تقدیر پر ایمان کیا ہے کہ آئی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جب مصیبت آ پڑے نا تو اس میں دیکھا کریں کہ اپنے عمل کی طرف لوٹا کریں کہ کیا ایسا تو نہیں تھا کہ میں نے ہی کوئی غلطی کی ہوئی تھی تو اب سامنے آ گئی۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم کسی کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہم سے کرتے ہیں تو ہم چونک جاتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے تو وہ سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی کیونکہ جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی کمائی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اچھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ یعنی اس کی عزت اور احترام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی انسان کو پہلے اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے کس عمل سے آئی، اور پھر وہ توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرتا ہے، تزکیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کا رویہ نا کہ غلطی ہوئی ہے ان سے اور ان سے نعمتیں چھین لی گئیں تو انہوں نے کیا کیا، توبہ استغفار کی طرف مائل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ تو ہم نے جانا کیا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اس پہ واویلا نہیں کرنا اور سوال پہ سوال نہیں اٹھانے، یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ انفیئر ہے، یہ فلانے کو انڈیو فیورز کیوں ملتی رہتی ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے آپ کی بچے کرتے ہیں عام طور پر نا، تو انہیں وہیں پہ روکا کریں کہ سبب کچھ بھی ہو ہے تو اللہ کے حکم سے نا، اور ایسی باتیں جو ہمارے زبان سے نکل رہی ہیں نعوذ باللہ یہ نعمتوں میں زوال کا سبب بنتی ہیں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، غضبناک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو پہچانیں اور اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں اور شکر کا کلمہ ہی پڑھیں۔ جب بھی کوئی تکلیف بھی آتی ہے اللہ سے شکوہ نہیں ہے، یا اللہ تو نے ڈالی ہے تو اس کو اٹھا بھی لے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا اتاری ہے۔ اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی تو اس کو خود سے ٹالنے کی کوشش کریں، اور یہی ہم سے مطلوب ہے، ٹھیک ہے، بجائے یہ کہ سوالوں میں اپنی انرجی ویسٹ کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ
سائیکالوجی ہے نا، اب ظاہر ہے ہم اس سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ نفسیات کا ایک قانون ہے پازیٹیو تھنکنگ، کہ آپ چیزوں کو پازیٹیولی اس کو سوچنا شروع کریں کہ اچھا ٹھیک ہے آ گئی نا، اس کو پھر ہٹانے کے طریقے سوچیں. لیکن اگر آپ اس پہ شکوہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ شیطان کو خوش کر دیتے ہیں اور ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کی ساری انرجیز جو کہ اس تکلیف کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ مثلاً کوئی ماں ہے، وہ بیمار ہے، تو بیماری کے باوجود جب اس کو بچہ آ کے ناشتے کا کہتا ہے نا تو وہ اٹھ جاتی ہے، اتنی انرجی اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اٹھتی ہے تو جا کے کچن میں کچھ اپنے لیے بھی گولی کھا لے گی، پانی پی لے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ بیماری کو ہٹانے کے لیے جو ہمارے اندر ان سائڈ جس کو کہتے ہیں نا وہ اینٹی بایوٹک آلریڈی جو پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا، ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا نا، فطرت کا ایک سسٹم ہے. زخم لگتا ہے تو خون واپس آتا ہے اور اس کو پھر ایک بینڈیج بھی بنا دیتا ہے اس پہ. اگر آپ نہیں بھی کوئی دوائی وغیرہ لگاتے تو آپ کے اپنے وہ کلاٹ جم جاتا ہے نا، خون بند ہو جاتا ہے. تو وہ جو انرجی ہوتی ہے نا وہ آپ نے لگانی ہوتی ہے اللہ سے جڑنے میں اور اس تکلیف کو ہٹانے میں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس تکلیف کو ہائے ہائے اور شکووں میں، سوالوں میں، تبصروں میں ضائع کر دیتے ہیں اور وہ انرجی ساری ویسٹ ہو جاتی ہے. یہی ہم سے شیطان چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اور حملہ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ اور گرائے گا شیطانی. میں اکثر ایسے کرتی ہوں، پریشان ہونا، تھوڑی دیر بیٹھتی ہوں، پھر اٹھ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں یہ یعنی کہ یہ تو اللہ نے میرے لیے زیادہ تکلیف جب ہو نا پھر زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد بڑا اچھا نعمت بدل ملتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں دیکھیں نا، یہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے. ہاں پازیٹیو میں کبھی بھی ہوتا ہے نا، جتنی زیادہ تکلیف ہو نا اتنا ہی زیادہ مطمئن ہو جاتی ہوں کہ اب اس کے بعد بڑا اچھا ہونے والا ہے. انشاءاللہ ہوتا بھی ہے. الحمدللہ. صحیح بات. اگر لیٹے رہے نا تو پھر تو بندہ اور شیطان آ کے اور واسطے سے ڈالتا ہے. یعنی اتنا زیادہ آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ آپ کی صلاحیتیں یعنی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، صحت ڈاؤن ہوتی ہے، آپ وقت ضائع کرتے ہیں. صحت نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، روحانی صحت پر حملہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ وقت ضائع کرتے ہیں، نیک اعمال جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں ان سے رک رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تہیہ کرنا ہے کہ اپنی کاؤنسلنگ ہم خود بھی کرتے رہیں، اور جو بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کا جواب کیا ہے کہ ہم یہ نشانیاں اللہ کی جو اتر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں کہ قیامت والے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ان کافروں کو اٹھا کے جہنم میں، اتنی بھڑکتی ہوئی جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے. یعنی وہ وہاں سے پانی مانگیں گے تو مومنین کہیں گے کہ پانی تمہارے لیے نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ اب یہ جنت کی نعمتیں ان پر حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ دنیا میں اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر کے انہوں نے اتنی عظیم ہستی کے خلاف جا کے جو کچھ زمین میں سرکشی اور تباہی کی، تو ان کا یہی انجام ہونا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ مومنین جو دنیا میں صبر کے ساتھ وہ بلند مقامات تک پہنچیں گے تو پھر ان پہ بھی کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے جانتے ہیں کہ کون دوزخ میں ڈالا جائے اور کون جنت میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اس میں اسباب کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، اسباب کیا ہیں کہ آزمائشیں آتی ہیں، نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں. تو صبر اور شکر جب بندہ کرتا ہے تو وہ بلند درجات پا لیتا ہے. لیکن جو ان اسباب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو وہ وہاں پر برا بدلہ بھی پا لے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ پہ کسی کو شکوہ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ساری وہ پلاننگ ہے. تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ جیسے ہم نے بات شروع کی تھی آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے سے نا. ٹھیک ہے، اور وہ قصہ قرآن میں اتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے اور ہر دفعہ جب اس کو پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا یہ باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. تو ہر طرح یعنی نئی طرح سے وہ سمجھ آتا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت پہ راضی ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، اور خالی اللہ کے ہونے پر راضی نہیں ہونا بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، افعال اور اس کے احکامات پر راضی ہو جانا. ٹھیک ہے، یہ ہے دراصل اللہ سے راضی ہونا. اور تقدیر پر ایمان کیا ہے کہ اللہ کے افعال پر ہم راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس کی اسماء اور صفات پر ہم راضی ہوں، اس کے افعال پر، اور اس کے جو شرعی احکامات ہیں ہم ان پر راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اور جب برائی کریں تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. ٹھیک ہے،
اسی طرح جب ہم سے کوئی اچھا ہو جائے تو پھر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اور اگر ہم سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو اس پر خود ہی کو معتزل ٹھہرائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا تو انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، جیسے ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ جب میں تکلیف پہ صبر کرتی ہوں تو میں اور دی جاتی ہوں اور نوازی جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے خوش ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیتے ہیں۔ اللہ آزما رہا ہوتا ہے نا کہ یہ میرا بندہ اس حالت میں کیا کرتا ہے، صحیح تو بات، اگر ہم اس کے بندے ہیں تو پھر اس کی طرف ہی رجوع کریں گے، اس کی طرف ہی رجوع کریں گے تو شیطان کی طرف۔ ہاں صحیح ہے۔ تو جب بھی کوئی تکلیف آئے تو ہم نے اللہ سے شکوے نہیں کرنے، ہاں اس تکلیف کو ہٹانا ہے، اس تکلیف کو ہٹانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ مجھ پر تکلیف آ گئی ہے، مجھے یہ مسائل پیش ہیں، آپ ان کو دور فرما دیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی۔ ہدایت کیا دی کہ آپ جب زمین پر اتارے جائیں گے تو میری طرف سے آپ کو مسلسل ہدایت آتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہی بات ابھی جو انہوں نے عمل کے ذریعے سمجھا دی ہے نا وہ یہاں پہ لکھی بھی ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، آپ نے صبر کر لیا، نعمتیں بھی آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھنے کے راستے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ شیطان کی باتوں میں پڑ گئے، جیسے دوسری طرف ابلیس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا، اس پر اصرار کیا اور تکبر کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بیماری آئی ہے، آپ اللہ سے شکوے شکایت شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس پر اصرار کریں کہ نہیں میں نے تو ایسی کوئی، جیسے آج کل بیماریاں آپ دیکھیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں، جنک فوڈ کے کارنامے ہیں سارے، ہم نہیں مانتے، ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے فیٹل ہیں، مہلک ہیں، ہم نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے۔ ہم اس پر اصرار کرتے ہیں، پھر تکبر کرتے ہیں کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے کہ ان چیزوں کے علاج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پرہیز کی طرف نہیں ہم جاتے۔ تو اور شیطان نے پھر کیا کیا کہ اس نے تقدیر کا شکوہ کیا، تقدیر کے ساتھ احتجاج کیا۔ اس نے، آپ کو یاد ہے اس نے کیا کہا تھا کہ تو نے مجھے یہ کرنے کو کہا تو میں نے انکار کر دیا، اگر تو مجھے یہ نہ کہتا، تو مجھے سجدہ کرنے کو نہ کہتا تو میں تو بڑا اچھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اور پھر انکار کر دیا، کفر کیا اس نے۔ تو ہمارا جو موٹو ہے، یعنی ہم نے کیا کرنا ہے زندگی میں کہ ہم نے تقدیر کے ساتھ اس طرح بحث مباحثہ نہیں کرنا کہ ہاں کیوں ہوا ہی کیوں۔ پھر عورتیں تو اس معاملے میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، ماضی میں ہی رہتی ہیں، وہ میرے ساتھ فلاں ہو گیا تھا نا تو میں اس لیے یہ، میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا نا۔ بہت ساری خواتین کے یہ شکوے ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو ہم نے ان کو بھی اس سے باہر نکالنا ہے اور خود بھی اس میں پڑھنے سے بچنا ہے، کیونکہ جذباتی ہوتی ہیں نا، حساس ہوتی ہیں، زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ چھوڑتی نہیں ہیں ماضی کو، ساتھ ساتھ لیے چلتی ہیں۔ میرے ساتھ فلاں ہو گیا تھا نا تو بھئی چھوڑ دو بھئی، اب اس کو اب آگے دیکھو۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم نے تقدیر کے ساتھ یعنی مقابلہ نہیں کرنا، کیونکہ تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے، ہم تو ایمان لائیں اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب شیطان نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور اس کو دور پھینک دیا، اپنی رحمت سے دوری کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یعنی ہم انسان کیا کریں کہ آدم علیہ السلام کے عمل کو دیکھیں کہ کیسے انہوں نے گناہ کیا، توبہ کی، اور وہ پھر آدم علیہ السلام تھے تو انہوں نے دعا کیا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور دوسری طرف کوئی اگر گناہ کرے اور تقدیر کے ساتھ یعنی کہ مقابلہ کرنا شروع کر دے کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، تو اب میں اسی میں ہی پڑی رہوں، اس کا ہی مقابلہ کرتی رہوں، اللہ کے آگے نہ جھکوں، تو ایسا شخص دراصل ابلیس کے عمل پر عمل کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بات جو مجھے یہاں پہ میں لکھی ہوئی تھی، میں وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ابلیس تھا نا، اس کے اندر یہ تکبر تھا پہلے سے، یعنی آپ نے اس کا پورا قصہ پڑھا ہوا ہے نا۔ ابلیس کون تھا بتائیں، آپ تھوڑا سا شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ فیوریٹس میں تھا، مطلب وہ بہت ہی اطاعت گزار تھا، بہت ہی پائس تھا، اور اس کی انٹری بھی مطلب فرشتوں کے لیول کا وہ اپنے آپ کو ہاں وہ ہو گیا تھا۔ ہوا تھا، ہاں جی شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو جن تھے اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ ان کو مار مار کے پانیوں کی طرف، ویرانوں کی طرف بند کیا گیا تھا۔ تو اس وقت اس کی ماں کے بارے میں بھی آتا ہے، بڑی شاطر تھی اور وہ اس کو بلند مقام پہ پہنچانا چاہتی تھی، اس نے پھر اس کو فرما برداری کی طرف لگایا اور یہ بڑی تیزی سے اوپر گیا، یعنی بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، بہت اس میں اتنا زیادہ اس نے شو کیا، اور علم میں بھی تھا کہ معلم الملائکہ تھا۔ یہ جنوں میں سے ہے؟ ہاں جنوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو
معلم الملائکہ تھا اور اتنا زیادہ عبادت گزار تھا کہ چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا اور آخر یہ فرشتوں میں یعنی شامل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اچھا شامل ہو گیا تھا یا اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں نہیں، ان کے ساتھ یعنی شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ یعنی جو کام وہ کر رہے ہیں وہ یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. عبادت گزار بہت تھا نا، تو ان کے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا نا کہ فرشتے مختلف کاموں پہ مامور ہیں نا. تب تک تو آدم علیہ السلام پیدا نہیں کیے گئے تھے، تو دوسرے کئی کام ہوں گے جن پہ وہ مامور تھے. جن تو تھے اس دنیا میں آباد پہلے سے ہی. تو یہ ان کے ساتھ یعنی وہ والی ڈیوٹیز سر انجام دیتا ہوگا. اسی لیے تو جب فرشتوں کو حکم ہوا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو وہ حکم اس کے لیے بھی تھا. ٹھیک ہے. اس وقت اس کے اندر کا تکبر باہر آ گیا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. پوری بات کا اس کا نچوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر اس کا تکبر ظاہر کیے اس کو آگ میں پھینک دیتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوا. اس کو موقع دیا گیا، یہاں تک موقع دیا گیا کہ وہ جنت تک میں داخل ہوا اور اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکایا. پھر اس کو مہلت دی گئی اور ابھی تک مہلت دی جا رہی ہے. اب جب وہ جہنم میں پھینکا جائے گا تو کوئی اس پہ ہمدردی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر جانتے ہوتے ہیں کہ کون انسان کتنے پانی میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے علم کی بنا پر بھی کسی کو جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیتے، تو کوئی اللہ کو ظالم کہنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اس میں اسباب پیدا فرمائے، ہمارے سامنے سچویشنز آتی ہیں، ہم خود کو بڑے پارسا نیک متقی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم بچوں پر بڑے رعب جما رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی ویسی ہی سچویشن جیسی جس سے ہمارے بچے گزرتے ہیں ہم پر ڈالی جاتی ہے تو ہم وہی والا عمل کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں دکھاتے ہیں؟ تاکہ ہم پلٹیں، ہم تزکیہ کریں اپنا کہ ابھی یہ میرے اندر غلطی ہے، ابھی بھی میرے اندر اخلاق کا وہ درجہ نہیں ہے، ابھی بھی کوئی مجھ سے بری بات کرتا ہے نا تو میں پھٹ پڑتی ہوں. ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم بڑے با اخلاق ہیں، ہمارا اخلاق ہمارے گھر والوں پہ بھی چلو آ رہا ہوتا ہے نظر، اور باہر جو ہم سے اچھا کرتے ہیں ہم اس سے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن باہر سڑک پہ تو نکلیں ذرا، ادھر کوئی آپ کو ٹکر مارے آپ اس کو معاف کر کے گزرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں. تو ہم اس طرح ہماری اصلاح ہوتی ہے، لیکن اصلاح بھی صرف اس کی ہوتی ہے جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو شیطانی عمل اختیار کرتے ہیں کہ نہیں ٹکر تم نے ماری ہے اب تم معافی مانگو. ہوتا ہے نا، باہر آپ نکلے کتنی ایسی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں دو گاڑی والوں میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے ہمیں کیوں گزارتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے لیے اپنی راہ کو منتخب کریں اور اب وہ اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں ان آزمائشوں کے ذریعے سے ان کو پالیں. ٹھیک ہے. لیکچر تھوڑا سا مشکل ہے، میں بھی تھوڑا سا ممکن نہیں ہے، بہت اچھا عمل کرے گا. ہاں. تو یہ بس میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ بہت سارے سوالات جو ان سے نا بچے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، ماما یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، آخر یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ٹھیک ہے. امن کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ بھئی یہ تو ہوگا، حق و باطل کا میدان گرم ہوگا. اور سم ٹائمز پھر بچے کہتے ہیں یہ لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں، اس ملک کو بھی لے رہے ہیں، اس کو بھی لے رہے ہیں، اس کو بھی لے رہے ہیں، یعنی بہت کچھ ہے نا، ہمارے اندر بھی یہ سوالات ابھرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیوں کیسے میں پڑھنے کی بجائے اپنی زندگیوں کو سنواریں. یہ ہمارے سامنے آیات ظاہر ہو رہی ہیں، اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے بھی ہیں، پریشان نہ ہوں. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ قیامت تک ایک جماعت حق پر لڑتی رہے گی، لڑنے والے ہیں وہاں پر، ان کے لیے دعائیں کریں. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھر بار چھوڑ کے جہاد پہ نہیں نکل سکتے. تو بہت سے نکلنے والے بھی ہیں جو نہیں نکل سکتے، تو وہ گھروں میں جہاد کریں. ابھی جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ قصہ ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا نا، اس میں پھر آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت کیوں دی، ملائکہ پر بھی دے دی اور ابلیس سے کو سجدہ کرنے کو کہا تو مطلب کہ جنوں پر بھی دے دی، اور کائنات کی باقی تمام اشیاء تو ویسے ہی انسانوں کے لیے مسخر ہے. اتنا مرتبہ اتنا مقام کیوں دیا گیا؟ انہوں نے صبر کیا تھا نا، آگ میں ڈالے نہیں، اسی رکوع میں آتا ہے علم الآدم الاسماء کلہا، سارے کے سارے نام سکھا دے علم کی بنا پر. تو رہنمائی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ قرآن و سنت سے. یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں اتار دی ہے، اس سے جڑ جائیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں. تو انشاءاللہ یہ جو سارے سوالوں کے جواب ہیں جو ہمیں پریشان رکھتے ہیں یا
بچوں کو پریشان رکھتے ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ہم یہاں پہ بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا. بھئی وہ اپنی شہادتیں کما رہے ہیں, جو غازی ہیں وہ غازی بن رہے ہیں. تم اپنی زندگی گزارو اور اس کے لیے کیا ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارو. وہ والے اعمال سیکھو جن سے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو, اور ان سے بچو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے جڑ جائیں, اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں, اس کے دین کو سیکھنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ فساد اور یہ سب کچھ تو زمین پہ ہونا تھا, لیکن بچاؤ کی راہ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا. اس علم کو چھوڑ دیا انسان نے, تو آپس میں انسانیت ایک دوسرے کو ہلاک کر رہی ہے اور شیطان کے پیچھے پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ آسان سا جواب ہے. تو لیکن علم کی سیکھنے کی راہ میں بھی تو یہ شیطان بہت رکاوٹیں ڈالتا ہے. ادھر بچے قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں, ادھر ان کو نیند آتی ہے. یہی تو ہم نے صبر کے ساتھ اس کو خود پر قابو پائے رکھنا ہے انشاءاللہ. تو جیسے آج آپ سے تھوڑی سی آیات کو وہ سنا گیا نا, اس طرح نیکسٹ ٹائم سورہ البقرہ کی آیات میں شیئر کر دوں گی سونیا کے ساتھ. وہ آپ کوشش کیجیے گا کہ ان کو یاد کر لیں. پھر جب آپ یاد کر لیں گے نا, ترجمہ آتا ہوگا نا, تو ذہن میں ساری چیزیں ریوائیو ہو جائیں گی کہ اچھا یہ اللہ کا پیغام ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.